سورۃ الطور مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 1۔ والطور، ترجمہ، قسم ہے کوہ طور کی۔ سورہ طور آیت نمبر 2۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، ترجمہ، اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 3۔ فی رق منشور، ترجمہ، کھلے ورق پر۔ سورہ طور آیت نمبر 4۔ والبیت المعمور، ترجمہ، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ سورہ طور آیت نمبر 5۔ والسقف المرفوع، ترجمہ، اور بلند چھت کی۔ سورہ طور آیت نمبر 6۔ والبحر المسجور، ترجمہ، اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 7۔ ان عذاب ربک لواقع، ترجمہ، یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 8۔ ما لہ من دافع، ترجمہ، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 1 تا 8 کی تفسیر۔ ابتدائی 8 آیتوں میں جو تشریح طلب الفاظ ہیں، پہلے ان کی تشریح کی جائے گی، اس کے بعد ان آیات کے مطالب اور معانی بیان کیے جائیں گے۔ طور سریانی لغت کا لفظ ہے، اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو۔ خشک پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔ بعض نے اسے عربی لغت کا لفظ کہا ہے، لیکن اب طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ید بیضاء اور عصا کے معجزات سے مؤید فرما کر اس وقت کی دنیا کے سب سے طاقتور اور ظالم حکمران کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، جو خدائی کا دعوے دار تھا، جس نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ مستور، لکھی ہوئی مرتب کتاب۔ الرق، اس کا معنی ہے کھال، چمڑا۔ قدیم زمانے میں جبکہ کاغذ سازی کی صنعت ابھی اپنے ابتدائی دور میں تھی، حسب ضرورت پائیدار کاغذ نایاب تھا، اس لیے دستور یہ تھا کہ کھال کو رگڑ رگڑ کر خوب باریک اور مصفہ بنا لیا جاتا، اس میں چمک سی پیدا ہو جایا کرتی، اور ایسی تیار شدہ کھال پر آسمانی صحائف، قیمتی دستاویزات اور شاہی فرامین لکھے جاتے۔ منشور، کھلی ہوئی، جس کا جی چاہے آئے اور مطالعہ کرے۔ البیت المعمور، اس کا لغوی معنی آباد گھر ہے جس میں خوب چہل پہل ہو۔ حضرت حسن بصری کے نزدیک یہاں اس سے مراد کعبہ شریف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہر وقت آباد رہتا ہے۔ کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ رات دن میں کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی جبکہ وہ عبادت کرنے والوں سے خالی ہو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جس طرح زمین میں کعبہ شریف ہے، اسی طرح ہر آسمان میں وہاں کے مکینوں کے لیے ایک قبلہ گاہ موجود ہے، جو وہاں کے ذاکرین اور عابدین کا مرکز توجہ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر جو قبلہ ہے وہ کعبہ شریف کے عین اوپر ہے۔ یہاں اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث معراج میں اسی کو البیت المعمور فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت معمور کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان ہفتم کے قبلے کا نام بیت معمور فرما دیا تو اس کے بعد کسی اور توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ السقف المرفوع، اونچی بلند و بالا چھت، اس سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، عربی زبان میں مسجور کے کئی معنی ہیں۔ المسجور الذی ذهب ماؤہ، وہ چشمہ یا تالاب جس کا پانی خشک ہو جائے یا زمین میں جذب ہو جائے، اسے مسجور کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ تنور جسے ایندھن سے بھر دیا گیا ہو اور وہ خوب بھڑک رہا ہو، اسے بھی
التنور المسجور کہتے ہیں۔ نمبر 3، مسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو۔ نمبر 4، حضرت ابن عباس سے مسجور کا معنی محبوس منقول ہے، یعنی جس کا پانی ایک جگہ رکا رہے، وہاں سے بہہ کر کہیں چلا نہ جائے۔ بے شک وقوع قیامت کے وقت سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور قیامت کے روز وہ ابلے گا، لیکن یہاں قسم سمندروں کی موجودہ حالت کی اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے یہاں اس کا تیسرا معنی مراد ہوگا، یعنی قسم ہے اس سمندر کی جو پانی سے لبریز ہے یا جس کے پانی کو مقررہ حدوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ دافع، دور کرنے والا، ٹالنے والا۔ پہلے 5 قسمیں اٹھائی گئیں۔ ان عذابہ جواب قسم ہے کہ مجھے ان 5 عظیم الشان چیزوں کی قسم، مجرمین و منکرین پر عذاب آ کر رہے گا، کسی کی مجال نہیں کہ اس عذاب کو ٹال سکے یا روک سکے۔ کفار مکہ کو اپنی بہادری، اپنی قوت اور کثرت تعداد پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کعبہ شریف کے باعث سارا جزیرہ عرب ان کا عقیدت مند تھا اور ان کا دل سے احترام کرتا تھا۔ اس بات نے ان کے نشہ پندار کو مزید تیز کر دیا تھا۔ وہ دل میں یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ پہلے تو عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا اور عذاب آ بھی گیا تو ہم اپنی قوت و شوکت اور اپنے حلیف قبائل کی اعانت سے اسے بآسانی روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کا کلا کما کر دیا کہ جو خدا طور سے اپنے ایک بندے کو بھیج کر فرعون جیسے متکبر فرما روا کی سرکوبی کر سکتا ہے، جس خدا نے اپنے انبیاء و رسول پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان سب میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال بد کی سزا مل کر رہے گی، جس خدا کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرنے کے لیے، اس کے حضور جبین نیاز جھکانے کے لیے بیت معمور میں فرشتوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، جس نے آسمان کی یہ اونچی اور پائیدار چھت بنائی ہے، اور وہ خدا جس کے امر کن سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر مارز وجود میں آ گئے ہیں۔ ظالموں، تم کہتے ہو کہ ہم ایسے جبار و قہار کے عذاب کو روک دیں گے، ذرا عقل کے ناخن لو، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ جب اس نے تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا تو اس کی آتش غضب سے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ سورہ طور آیت نمبر 9۔ یوم تمور السماء مورا، ترجمہ، جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ وقوع قیامت کے وقت کائنات میں جو اضطراب اور توڑ پھوڑ کا عالم ہوگا اس کو بڑے پرجلال انداز میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ لفظ تمور کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اہل لغت کہتے ہیں کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے اور اس طرح جھومے جس طرح تیز جھکڑ میں لمبی کھجور جھومتی ہے، تو اس حالت کو بیان کرنے کے لیے مارا یمورو کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ وسیع و عریض آسمان جس کو اپنے مقام سے کبھی بال برابر سرکتے نہیں دیکھا گیا، کبھی اضطرابی حرکت اس میں رونما نہیں ہوئی، وہ اس روز ایک معمولی اور ہلکی چیز کی مانند ڈول رہا ہوگا، جھول رہا ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 10۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، ترجمہ، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ پہاڑ جو بڑے گہرے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جنہیں آج تک اپنی جگہ سے کوئی بھی ہلا نہیں سکا، وقوع قیامت کے وقت وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یوں معلوم ہوگا کہ کسی نے جڑوں سے انہیں اکھیڑ پھینکا ہے اور ہوا کے جھونکے انہیں پتوں کی طرح اڑائے پھرتے ہیں۔ اس وقت جب ان دو قوی ہیکل چیزوں کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا تو دوسری اشیاء جو نسبتاً ان سے کہیں کم ہیں ان کی حالت کا آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 11۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ترجمہ، پس بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ طور آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ جو لوگ آج اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 12۔
الذین هم فی خوض یلعبون۔ ترجمہ: جو محض تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ علامہ راغب خوض کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی خوض کا اصلی معنی تو پانی میں گھسنا اور اس میں سے گزرنا ہے۔ بطور استعارہ کوئی کام شروع کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں عموماً کسی ایسے کام میں شروع ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار قیامت اور اسلام کے دوسرے نظریات کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، لیکن سنجیدگی اور متانت سے نہیں، محض دل بہلانے کے لیے، محض اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ تحقیق حق ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد اس کا استہزاء کرنا اور پھبتیاں کسنا ہوتا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 13۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ ترجمہ: اس روز انہیں دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 13 کی تفسیر، یعنی انہیں دھکے دے کر زبردستی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 14۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ ترجمہ: انہیں کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ ادھر ان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ یہ ہے وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا اور تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 15۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ ترجمہ: کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی؟ سورہ طور آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آگ دہک رہی ہے، سرخ سرخ شعلے اٹھ رہے ہیں، یہ کوئی جادو کا کرشمہ نہیں کہ اس کی حقیقت تو کچھ نہ ہو، صرف دکھائی دے رہی ہو۔ ذرا آگے تشریف لے چلو، خود بخود ہی حقیقت آشکارا ہو جائے گی، اور ہمارے انبیاء نے اس کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتایا تھا اس کی تصدیق تم خود کرو گے۔ اے کفار، جہنم کے یہ چیختے چنگھاڑتے ہوئے شعلے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے، یا تم اسے جادو کی نظر فریبی قرار دے رہے ہو؟ سورہ طور آیت نمبر 16۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ: اس میں تشریف لے چلو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں تمہارے لیے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ یہ صلا یسلی سلین کا امر ہے، یہ دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، آگ میں کسی چیز کو بھوننا اور گرم کرنا، یا آگ میں کسی چیز کو جھونک دینا، داخل کر دینا۔ آیت میں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ اب چیخنا چلانا بے سود ہے، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کی سزا ہر حالت میں بھگتنی ہوگی۔ سورہ طور آیت نمبر 17۔ ان المتقین فی جنات و نعیم۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار اس روز باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 18۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ ترجمہ: شاد و مسرور ان نعمتوں پر جو انہیں ان کے رب نے دی ہوں گی، اور بچا لیا انہیں ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ سورہ طور آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں پر جو فضل و احسان فرمائے گا، ان آیات میں اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری رضا کے لیے نفس کی خواہشات اور دنیاوی حقیر لذات سے عمر بھر کنارہ کشی اختیار کی، ہم انہیں سدا بہار باغات میں ٹھہرائیں گے،
ان پر اپنی گوناگون نعمتوں کی برسات کریں گے اور ان کے دلوں کی دنیا میں مسرت و شادمانی کے چراغ روشن کر دیں گے۔ ہر لفظ کی معنویت توجہ طلب ہے۔ النعیم النعمت الکثیرہ، بے پایاں نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا اور انہیں عذاب جہنم سے بھی بچائے گا۔ اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عذاب دوزخ سے بچنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے، ورنہ انسان کے اعمال تو اس قابل نہیں کہ دوزخ سے بچنے کی ضمانت بن سکیں۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی ایسی ایسی خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے قبول نہ فرمائے تو ان کی حیثیت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری ناقص عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمیں جہنم سے بچا لے۔ سورہ طور آیت نمبر 19۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ ترجمہ، حکم ملے گا کھاؤ پیو خوب مزے لے لے کر ان نیکیوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 20۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ ترجمہ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر اور ہم انہیں بیاہ دیں گے گوری گوری آہو چشموں سے۔ سورہ طور آیت نمبر 19-20 کی تفسیر۔ اپنے انعامات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان دو آیتوں کے چند کلمات کے معنی ملاحظہ فرمائیے۔ ہنیئن، جس کے حصول میں تکلیف اور مشقت نہ ہو اور جس کو کھا لینے کے بعد بدہضمی وغیرہ کی شکایت نہ ہو، یعنی لذیذ اور خوشگوار، پر لطف۔ متکئینہ، تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھنا، اس انداز کی نشست اطمینان اور خوشی کے وقت ہوتی ہے۔ سرورن سریر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پلنگ یا تخت۔ مصفوفتن، صفوں کی صورت میں بچھے ہوئے۔ حور حوراء کی جمع ہے جو احور کی تانیث ہے۔ سفید گوری رنگت والے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو بھی جس کی آنکھوں کا سفید حصہ خوب سفید ہو اور سیاہ حصہ خوب سیاہ ہو۔ یہ آنکھوں کی خوبصورتی کی حد ہے۔ اسی طرح عین عیناء کی جمع ہے جو اعین کی تانیث ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نیل گائے کی آنکھوں کی طرح بڑی بھی ہوں اور سیاہ بھی۔ سورہ طور آیت نمبر 21۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عملوں کی جزا میں ذرہ بھر۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا۔ سورہ طور آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ ایک مزید انعام کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اگر ان کی اولاد با ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو جنت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ملا دی جائے گی، اگرچہ ان کے اعمال زیادہ اچھے نہ ہوں۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رات آیت نمبر 23 اور سورہ مومن آیت نمبر 8 میں بھی گزر چکا ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے والدین، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کو ان کے طفیل مقامات رفیع پر فائز کر دیا جائے گا، لیکن وہاں ماں باپ کے نیک اور صالح ہونے کی قید ہے، اور یہاں صرف ایمان کی شرط ذکر کی گئی ہے۔ نیز پہلی دو آیتوں میں جنت عدن میں داخل ہونے کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ ہم ان کو ان کے متقی والدین کے ساتھ ملا دیں گے، وہ انہی کے پاس ان کے مقامات رفیع میں ہمارے لطف و احسان سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس یوں خوش و خرم دیکھ کر ہمارے پیارے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہوں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل مومن کی اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کے مستحق نہ ہو۔ یہ اس لیے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دیکھ کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے گوناگوں مسرتیں فراہم کر دے گا، وہ بذات خود جنت کی نعمتوں سے سعادت انگیز ہوں گے، پورے این کے ساتھ ان کا بیاہ ہوگا، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ وہ دل بہلائیں گے، ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ والدین کو اپنی کم مرتبہ اولاد کے ساتھ ملانے کی ایک یہ صورت بھی تھی کہ انہیں اپنی بلند منازل سے نیچے بھیج دیا جاتا۔ ان الفاظ سے اس احتمال کی تردید کر دی گئی ہے کہ ان کے درجات میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کے ثواب میں کوئی نقصان ہوگا۔ ان نیکوکاروں کو تو ان کے اعمال صالحہ کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ان کے دلوں کو مسرور کرنے کے لیے ان کی اولاد کو بلند درجات پر فائز فرما دے گا۔ لاتا ثلاثی مجرد اور الاتا مزید دونوں ہم معنی ہیں، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عمل کی جو قوتیں اور عقل و فہم کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بطور قرض ہیں، اور ان کے بدلے میں بندے کا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس بطور رہن ہے۔ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو وہ رہن شدہ نفس اسے واپس دے دیا جائے گا، ورنہ بحق قرض خواہ ضبط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ انسان ان قوتوں اور نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ نفس اسے واپس مل جائے گا، بصورت دیگر وہ گروی ہی رہے گا اور اس کو رہائی نصیب نہیں ہوگی۔ اس جملے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو اولاد نعمت ایمان ہی سے محروم ہو اور جن کی موت کفر و شرک پر ہوئی ہو، وہ دوسرے کفار کی طرح دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مغفرت، شفاعت اور اپنے پاک باز بزرگوں کے ساتھ الحاق کی شرط اول یہ ہے کہ انسان مومن ہو۔ اگر ایمان ہی نصیب نہیں تو اس کی مغفرت ہوگی نہ شفاعت ہوگی اور نہ اس کے بزرگوں کی اطاعتیں اس کے کسی کام آئیں گی۔ سورہ طور آیت نمبر 22۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں ایسے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ اہل جنت کی خوشیوں اور لطف اندوزیوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے بتایا کہ ان کے دسترخوان پر ان کے پسندیدہ پھل اور مرغوب گوشت چن دیے جائیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ادھر وہ ختم ہوتے جائیں گے، ادھر ساتھ ہی پھلوں سے بھری ہوئی تشتریاں اور لذیذ گوشت سے پرکابیں آتی جائیں گی۔ جب تک ان کی مرضی ہوگی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 23۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ ترجمہ، وہ چھینا جھپٹی کریں گے وہاں جام شراب پر، لیکن اس میں نہ کوئی لغویت ہوگی اور نہ گناہ۔ سورہ طور آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ جنت میں منعقد ہونے والی مجلس نشاط و سرور کی کتنی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ اہل جنت جب اپنی مجلس نشاط سجائیں گے، مہوش ساقی بلوری جاموں میں شراب طہور ڈال کر پیش کریں گے، اور چھلکتے ہوئے جام جب گردش میں آئیں گے تو انس و محبت اور بے تکلفی کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ یہ اس کے ہاتھوں سے جام چھینے گا اور وہ اس سے اچکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ ازراہ ملاعبت و ملاطفت ہوگا، لیکن کیف و سرور کے اس عالم میں بھی وہ بےہودہ گوئی اور ہرزہ سرائی کے قریب تک نہیں جائیں گے۔ کوئی ناشائستہ حرکت اور گناہ اس وقت بھی ان سے صادر نہیں ہوگا۔ علامہ آلوسی نے بڑے پیارے انداز سے یتنازعون کی تفسیر لکھی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ندیموں سے ازراہ ملاعبت اور ملاطفت پیالے چھینیں گے، جس طرح اس دنیا میں مے خاری کے وقت مے خار کیا کرتے ہیں،
اسی طرح علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کأسن اس پیالے کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا ہو، خالی پیالے کو کأس نہیں کہتے۔ لغو بےہودہ گوئی، فضول گفتگو، تقسیم جس کے ارتکاب سے گناہ لازم آئے۔ سورہ طور آیت نمبر 24۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ ترجمہ، اور خدمت بجا لانے کے لیے چکر لگاتے ہوں گے ان کے گرد ان کے غلام اپنے حسن کے باعث، یوں معلوم ہوں گے گویا وہ چھپے موتی ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ دیگر آسائشوں کے علاوہ اہل جنت کو خدمت گار بھی مہیا کیے جائیں گے جو ہر وقت ان کے ارد گرد گھومتے رہیں گے تاکہ ان کے ہر اشارہ ابرو کی فوراً تعمیل کر سکیں۔ وہ خدمت گزار دنیا کے خدام کی طرح بدوضع، غلیظ اور اکھڑ مزاج نہیں ہوں گے، بلکہ بہت خوبصورت اور صاف ستھرے ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ وہ آبدار موتی ہیں جو اب تک آغوش صدف میں مستور رہے اور ابھی ابھی باہر نکلے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 25۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 26۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین۔ ترجمہ، کہیں گے ہم بھی اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے۔ سورہ طور آیت نمبر 27۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ترجمہ، تو بڑا احسان فرمایا ہے اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہے ہمیں گرم لو کے عذاب سے۔ سورہ طور آیت نمبر 25 تا 27 کی تفسیر۔ جب بے تکلف دوست کسی دعوت میں شرکت کرتے ہیں تو کھا اڑا کر چلے نہیں جاتے، بلکہ اس کے بعد مل بیٹھتے ہیں اور راز و نیاز، محبت و پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک اپنے دل کی بات کہتا ہے اور دوسرے کی سنتا ہے۔ جنت میں جنتی بھی کھانے پینے سے فارغ ہو کر اسی طرح مل بیٹھیں گے۔ سلسلہ گفتگو شروع ہوگا، طبی طور پر جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اس وقت وہ کہیں گے ہم نے اپنی دنیوی زندگی بہت ڈر ڈر کر گزاری تھی، مبادا کوئی قصور ہو جائے اور ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں۔ گھر میں بھی جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا تو اکثر و بیشتر ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اپنی کوتاہیوں کا احساس ہمہ وقت بے چین و مضطرب رکھتا۔ دیکھو ہمارے کریم و رحیم پروردگار نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے کہ دنیا میں ہمیں شیطان کے فریب سے محفوظ رکھا اور یہاں ہمیں نعیم جنت میں پہنچا دیا، اور ہمیں دوزخ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور اس کی گرم لو سے بھی بچا لیا۔ سورہ طور آیت نمبر 28۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، بے شک ہم پہلے بھی دنیا میں اس سے دعا کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ ہم دنیا میں ہمیشہ اس سے دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی ہمیں ہمیشہ راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ دیکھو اس رحیم و کریم نے ہم عاجز بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور ہمیں اپنے انعامات و احسانات سے سرفراز فرمایا۔ بے شک وہ بہت ہی احسان کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر 27ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔